اس وقت جو آپ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، آپ کو ابھی کیا معلوم ان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر غم کے بعد خوشی۔ یہ زندگی تو ایک سفر ہے جس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کبھی نہ گرے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ گرنے کے بعد انسان پھر سے کھڑا ہو جائے۔ جانتے ہو کہ مشکلات انسان کو مضبوط بناتی ہیں اور ہر پریشانی کے بعد انسان ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اس لیے مشکلات کا سامنا ہمت اور حوصلے کے ساتھ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جیسے یہ دن پلک جھپکتے رات میں بدل جاتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ غم کو ایک ہی لمحے میں خوشی اور راحت میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی صرف آزمائش کا نام ہے اور ایسا کوئی پل نہیں جو آزمائش سے خالی ہو۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے کتنا شکر ادا کرتے ہو، اور کبھی لے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ تم صبر کتنا کرتے ہو۔ اور جب تم اللہ رب العزت کے سامنے ادب سے ہاتھ پھیلاؤ اور مدد کی دعا کرو، تو تب کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے؟ وہ اللہ جو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں میں چھپے ان آنسوں سے بے خبر ہو؟ اور ہاں، وہ تمہارے ہونٹوں میں اتنی سی بھی طاقت نہیں رہتی کہ تم اپنی فریاد کو اپنی زبان سے بیان کر سکو۔ جب تم اپنی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہ کر سکو، تو تب بھی تمہارے دل کی پکار کو سن لیتا ہے۔ یقین جانو، وہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بس اس وقت کے لیے انہیں اپنے پاس سنبھال رکھتا ہے تاکہ بہترین وقت آنے پر وہ تمہیں ان دعاؤں کا صلہ دے سکے۔ اس لیے کہ اس نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، بس دیر کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے، لیکن وہ تمہاری دعائیں لازمی قبول کرتا ہے، کبھی ہو بہو وہی عطا کر کے جو مانگتے ہو، اور کبھی اس سے بھی بہترین عطا کر کے۔ اور جو دعائیں قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچتی، وہ آخرت کے لیے ٹھہرا دی جاتی ہیں، تاکہ جب کل تم اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو تو وہ تمہاری نیکیوں میں شامل ہوں۔ وہ تو کبھی بھی تمہیں گھاٹے میں نہیں رکھتا۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کچھ چیزیں تمہاری رضا کے مطابق نہیں ہوتی، مگر اتنا یقین رکھو کہ اللہ رب العزت اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا، اور یقین رکھو کہ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ تمہیں ان تکلیف دہ حالات سے پل بھر میں یوں نکالے گا جیسے وہ گہری تاریک رات کو روشن سویرے میں بدل دیتا ہے۔ وہ کن فرمائے گا اور سب بدل جائے گا، ہر فریاد سن لی جائے گی، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ کچھ دکھ انسان کی زندگی میں ایسے ضرور ہوتے ہیں جو انسان کی احساسیات چھین لیتے ہیں۔ ہاں، کچھ خسارے
عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو مجھے اپنے رب کی بہت پیاری لگتی ہے وہ ہے غم کے بعد کیے جانے والا خوشی اور آسانی کا وعدہ۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب تم غم سے نڈال ہوتے ہو تب وہ اسی غم سے خوشیوں کی ایسی خراج پیش کرتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو کہ اللہ جی یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ اگر کچھ تم سے لیتا ہے تو اس کا نعم البدل اس سے بہترین عطا کرتا ہے۔ وہ تمہاری ہتھیلی کو خالی کرنے سے پہلے اسے بہترین شے سے بھرنے کی تدبیریں کرتا ہے، اور جب تم غم کی شدت سے مرنے کے دہانے پر ہوتے ہو تب وہی رب اپنی رحمت سے تم میں نئی روح پھونکتا ہے اور بتاتا ہے کہ بے شک جان لو اللہ رب العزت بہت مہربانی کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ بس اگر غم سے نڈال روح کو تھوڑی راحت و سکون سے ہمکنار کرنا چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو، آنسوں کے راستے اپنے غم کو باہر نکالو۔ زبان کچھ کہنے سے قاصر ہے تو کوئی بات نہیں، یہ آنسو ترجمان ہیں تمہاری کہی انکہی تمام باتوں کے، اور فکر مت کرو کہ تم اسے اپنا حال دل اپنے منہ سے سنا نہیں سکتے، بلکہ اس پر راضی ہو جاؤ کہ دل بنانے والے سے بھلا دل کے راز کیا چھپے، وہ تو ظاہری و باطنی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ اور یاد رکھو کہ جائے نماز اور اس پر آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو سکون و اطمینان کا باعث بنتے ہیں، اس لیے کہ سجدے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، اور غم میں ہر ایک کو اس کے در تک رسائی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ نور اسی کو دکھائی دیتا ہے جو اس کی چاہت رکھتا ہے، اور ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو طلبگار ہوتا ہے۔ جانتے ہو کہ غم سے ہی تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ ان کا ہی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ عائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو، تو پھر خود کو ہلکان کیوں کر رکھا ہے؟ یاد رکھو کہ منظر کبھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے، بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پر صبر کر لو جو ملا ہے، اور اس پر یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے، پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھیں، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے، اور اسی کا ساتھ ہے جو ہمیں ہر آزمائش میں ہمت، امید اور حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو
جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں، اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔